یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، عقیدہ ختم نبوت، حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننے کے حوالے سے آج کا جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے، یہ ایسا ایک عنوان ہے جو اس دور حاضر کا بہت بڑا فتنے کے جواب میں بنا ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب مرزا قادیانی کا کوئی وجود نہیں تھا، اس سے پہلے لوگ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو بس مختصر سا بیان کیا، لوگوں کو سنایا، سنا سمجھا بس۔ لیکن جب سے یہ مرزائی قادیانی احمدی حضرات حضور کی نبوت کے بعد اپنے ایک جو ہے بناوٹی نبی کو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، اور مغربی ممالک میں لوگ احمدی حضرات کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ان کی جو ان کا اٹھنے بیٹھنے کی جگہ جس کو وہ مسجد کہتے ہیں، گورے جو ہیں اس کو مسجد کہتے ہیں۔ جو ہم مسلمان حضرات وہاں پر مسجد بنائیں تو اس کو اسلامی سینٹر کہا جاتا ہے، اس کو مسجد نہیں وہ کہتے۔ اتنا فرق ہے۔ اس لیے آج کل ہر مسلمان خصوصاً نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے دلائل ذہن میں لازمی رکھیں۔ کہیں بھی آپ کا احمدی اور قادیانی سے بات ہو سکتی ہے، تو آج کا ہمارا مولوی اور قادیانی کا بچہ، وہ قادیانی نے اپنے بچوں کو اور اپنی ینگ جنریشن کو اس قدر تیار کیا ہوا ہے کہ ان کا بچہ اور ہمارا مولوی مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ عام ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں ہے اور ذوق بھی نہیں ہے مسئلے مسائل سننے کا کہ بیٹھ جائے کسی سے سیکھ لے سمجھ لے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میں چند دلائل عرض کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، سادے الفاظ میں، تاکہ آپ تمام لوگوں کو سمجھ آئے۔ لازمی اس کو غور سے سنیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت ان پر ختم ہو گئی ہے، خاتم النبیین ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو جو بلند رتبے ان کا ذکر ہوا ہے۔ کتنے رتبوں کا ذکر ہوا بھائی؟ دو۔ ایک ولیکن رسول اللہ، کہ حضور اللہ کی کیا ہے؟ بولو رسول ہے۔ سارے بولو بھائی رسول ہے۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے۔ خاتم کا مطلب یہاں پر آدم مرزائی ہمارے سادہ لوگ مسلمان کو پکڑتا ہے اور کہتے ہیں ہاں بھائی خاتم کا مطلب جو تمہارے مولوی بتاتے ہیں وہ نہیں ہے، خاتم کا مطلب وہ ہے جو قادیانی کہتا ہے، جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب سنو قادیانی یہاں پر آ کر کیسے عام سادے مسلمان کو گھیرتا ہے۔ جو 5 منٹ کسی مولوی کے پاس بیٹھ رہا اس کو مشکل ہو جاتا ہے، وہ بار بار گھڑی دیتا ہے یار کہ تو مولوی صاحب باتیں ختم کرے اور میں گھر جاؤں۔ لیکن ایمان کی جب بات ہو نا، ایمان کا جس کے ساتھ تعلق ہو، اس چیز کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے۔ نہیں سیکھے گا تو اس کا ایمان جا سکتا ہے۔ کیسے جائے گا ایمان؟ قادیانی آپ کو پکڑے گا سادے بندے کو اور کہے گا خاتم کا مطلب عربی ڈکشنری میں یہ ہے کہ خاتم کا مطلب ہے مہر۔ کیا بھائی؟ تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ ایسے مولوی نے کہا ہے حضور آخری نبی ہے، آخری نبی نہیں، خاتم کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے۔ یہاں پر آ کر مرزائی ہمیں گھیرتا ہے، کہے گا یار واقعی ڈکشنری میں جب دیکھو تو خاتم کا مطلب ہے مہر ہے۔ جیسے آپ کوئی خط لکھ دو تو نیچے مہر لگا دیتے ہیں نا، سٹیمپ، اس سے نیچے والی بات قابل قبول نہیں ہے، سٹیمپ سے اوپر والی بات ساری قابل قبول ہے۔ تو مرزائی یہ کہتے ہیں کہ خاتم کا ایک مطلب ہے انگوٹھی کا نگینہ۔ اب یہ میں ان کی باتیں بتا رہا ہوں اور میں اس کے رد میں بھی بتاؤں گا کہ آپ سے اگر کوئی قادیانی مخاطب ہو جائے تو آپ نے اس کا رد کیسے کرنا ہے۔
مسلمان تو مسلمان ہونا چاہیے نا جس کے دل میں حب مصطفیٰ ہو، حضور کا عشق ہو، اور اس کے سامنے کوئی گستاخ رسول آ جائے رو کے یار مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں. کیوں نہیں پتا؟ تو نے کلمہ حضور کا نہیں پڑھا؟ حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ حضور کی شان کیا ہے. ایک معنی بتایا بھائی مہر، یہ کون کہتا ہے؟ قادیانی حضرات. اور دوسرا معنی ہے نگینہ، انگوٹھی کا. انگوٹھی پہنو تو بیچ میں نگینہ لگا ہوتا ہے نا. تو قادیانی کہتے ہیں کہ دیکھو جی جیسے نگینہ ساری انگوٹھی کے اوپر، ایسے جناب محمد رسول اللہ سارے نبیوں میں اوپر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور آخری نبی ہیں. یہاں پر آ کر ہم بتائیں، اور ڈکشنری آپ کو دکھائیں گے، وہ کہیں گے دیکھو جی ڈکشنری میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ خاتم کا مطلب نگینہ ہے اور خاتم کا مطلب سٹیمپ ہے، مہر ہے. تو آپ نے اس کے دلائل میں آپ نے چپ نہیں ہونا. آپ کہے بھائی اچھا اگر تو تمہاری بات کی مان لیتے ہیں کہ حضور نبیوں کی مہر ہے، تو مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب خط لکھا جاتا ہے تو خط میں جو باتیں لکھی جاتی آخر میں جس نے خط لکھا ہوتا ہے وہ اپنی مہر لگاتا ہے، سٹیمپ لگاتا ہے، اپنا مہر لگا کر اس کے بعد اس مہر سے اوپر والی بات ساری اس بندے کی ہوتی ہے. اگر مہر سے کوئی نیچے بات ہو تو وہ اس بندے کی طرف سے نہیں ہوتی، اس سے اوپر بات اور اس کے نیچے مہر کے نیچے والی بات دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہوتی ہیں. اس لیے کہ جب مہر لگاتی جاتی ہے بات ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد آگے کوئی بات ہونی نہیں ہے. اسی طرح رب نے حضرت آدم سے لے کے جناب محمد رسول اللہ تک سارے نبی اور سارے رسول بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو خاتم النبیین بنایا. اور قادیانی کہتے ہیں حضور نبیوں کی مہر ہے، تو مہر کا مطلب آخری نبی نہیں. میں نے کہا مہر کا مطلب اگر آخری نبی نہیں تو مہر جب لگ جاتی ہے اس کے آگے بات قابل قبول نہیں ہوتی، مہر سے پچھلی بات آخری ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو نبی کی مہر بنا کر بھیجا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیے مہر جو ہوتی ہے سٹیمپ لگا دی، مہر لگا دی، اس سے نیچے خط کا کسی نے کوئی کسی کو خط لکھا ہو قابل قبول ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مہر لگا دی بس ختم. جیسے آپ نے کوئی بوتل خریدتے ہیں، سیل ہوتی ہے نا، تو سیل جب ہوتی ہے بوتل تو اس کے اندر کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے. وہ سیل شدہ بوتل کو الٹا کرو تو اس میں سے کوئی نکلے گا کچھ؟ بتائیں، نہیں نکلے گا. نہ اس میں کوئی چیز داخل ہوگی نہ نکلے گی. اسی طرح رب نے ایک نبوت کا مکان بنایا، نبیوں کی نبوت کا مکان بنایا. جیسے مکان بنتے ہیں اینٹوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے بھی نبیوں کی نبوت کا ایک مکان بنایا. اب اس نبوت کے مکان میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی مہر لگا دی. اب اس کے بعد اس میں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ اس سے کوئی نکل سکتا ہے. سمجھ آئی نا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے روایت کی. بڑی ایک معتبر حدیث ہے. یہ بھی قادیانیوں کا ایک دعویٰ تھا. حضرت قبلہ احمد سید کاظمی شاہ صاحب ملتان والے، حامد سید کاظمی شاہ صاحب جو تھے وزیر گزرے ہیں، ان کے والد محترم، اس وقت پاکستان انڈیا اکٹھا تھا، یہ اس زمانے کی بات. تو آپ گئے قادیان، حضرت قبلہ شاہ احمد سید کاظمی شاہ صاحب ملتان سے گئے قادیان. مرزائیوں کا جو بیٹا تھا اس نے حضرت قبلہ شاہ صاحب سے مناظرہ کیا. شاہ صاحب نے ایک حدیث پاک پڑھی، یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلی و مثل انبیاء کا مثلی کا رجل بنا دارا فاکملها واحسنها. حضور نے ارشاد فرمایا میری اور دوسرے نبیوں کی مثال ایک ایسے مکان کی ہے کہ جس میں ایک اینٹ خالی رہ گئی ہو، ایک اینٹ خالی رہ گئی ہو، بقایا سارا مکان مکمل، سارا مکان کو رنگ بھی ہو چکا، سب کچھ ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے اس ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی ہو. تو آقا نے ارشاد فرمایا الا موضع لبنۃ فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويكون لولا موضع لبنی. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اینٹ کی مثال دی،
سارے نبی اینٹ کی مثال، جیسے مکان اینٹوں پر بنا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا ایک سوراخ خالی تھا اینٹ کا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر اس خالی اینٹ کی جگہ کو پر کیا، اب میرے پاس کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا، اور حضور نے فرمایا 30 جھوٹے دجال ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، جو نبوت کا دعوے کریں گے اور کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیج کر فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَا، اس